اور حامد مفعول ہے. اردو میں تو آپ بڑی آسانی سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی زبان ہے. کون مارنے والا ہے، کس کو مار پڑ رہی ہے، میں ان کی جگہ بھی تبدیل کر دوں تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کون فاعل ہے کون مفعول ہے. لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں فاعل کا پتہ ہونا اور مفعول کا پتہ ہونا یہ اعراب کے ذریعے سے پتہ چلے گا. تو چوتھی چیز اسم کے بارے میں جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کا اعراب. اب معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد جمع، ان حوالوں سے آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں. اعراب عربی زبان میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے ان چاروں پہلوؤں میں سے اعراب کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اعراب کے حوالے سے سب سے اہم بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اعراب عربی زبان کا سب سے اہم ترین وصف ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے تو پھر اعراب کیا ہے؟ اعراب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تین جملے میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں. حامد نے محمود کو مارا، محمود نے حامد کو مارا اور محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. پہلے جملے میں کام مارنے کا، مارنے والا حامد، مار کھانے والا محمود. دوسرے جملے میں کام پھر مارنے کا، لیکن اب مارنے والا محمود ہو گیا اور حامد مار کھانے والا ہو گیا. تیسرے جملے میں پھر مار پیٹی، مارنے والا محمود لیکن مار کھانے والا اب حامد نہیں ہے بلکہ حامد کا بھائی ہے. ان تینوں جملوں میں حامد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن کچھ تبدیل ضرور ہوا ہے. کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ اس اسم حامد کا سٹیٹس، اس کی پوزیشن وہ تبدیل ہوئی ہے. پہلے جملے میں اسم حامد اس جملے کا فاعل تھا، دوسرے جملے میں حامد اس جملے کا مفعول ہو گیا، تیسرے جملے میں حامد نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ اس کا ذکر ضمناً آیا ہے. اب ان میں سے پہلی دو ایگزامپلز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مزید اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہوں. میں نے دو جملے آپ کے سامنے بورڈ پر اور لکھے ہیں. حامد نے محمود کو مارا، محمود کو حامد نے مارا. اب مجھے بتائیے دونوں جملوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ مفہوم ایک ہی ہے. حالانکہ میں نے کیا کیا، حامد اور محمود کی جگہ تبدیل کر دی، لیکن جملے کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑا. کیا انگریزی زبان میں میں یہ جگہ آسانی سے تبدیل کر سکتا ہوں؟ مفہوم میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھتے ہیں. حامد کی جگہ میں نے محمود رکھ دیا، محمود کی جگہ حامد رکھ دیا، معنی میں فرق پڑا، مفہوم چینج ہو گیا. اردو میں جگہ میں نے تبدیل کر دی، مفہوم میں فرق نہیں پڑا. انگریزی میں نے جگہ تبدیل کر دی، مفہوم بدل گیا. آپ کو کیسے پتا چلا ان دونوں جملوں میں کہ اس پہلے جملے میں بھی حامد آپ کا فاعل ہے اور دوسرے جملے میں بھی حامد آپ کا فاعل؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی آپ نے ایک علامت مقرر کی
کہ اچھا اردو زبان میں عام طور پر فاعل کے ساتھ یہ نے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ نے لفظ جہاں بھی اسم کے ساتھ جائے گا ہم اسے فاعل ہی تصور کریں گے، اور کو کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ کو کا لفظ جس اسم کے ساتھ جائے گا اس سے ہم مفعول کہیں گے، جبکہ انگریزی میں ترتیب اہمیت رکھتی ہے، اس میں یہ کو کے لیے اور نے کے لیے کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ اب عربی زبان کی اہم ترین بات وہ سن لیجئے گا کہ عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، نے اور کو کی عربی آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی ترتیب کی کوئی اہمیت ہے۔ ہاں کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی جہاں ہم فاعل اور مفعول کو اپنی اپنی جگہ پر رکھیں گے۔ ان تینوں جملوں کے اعتبار سے اب میں اعراب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی، جسے ہم نے اسٹیٹس کہا ہے، معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے۔ اب یہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے، حامد نے محمود کو مارا اور محمود نے حامد کو مارا، ان کی عربی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ حامد نے محمود کو مارا، ضرب حامد محمودن، اور اس کا الٹ مفہوم دینے والا جملہ ضرب محمود حامد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حامد جملے میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوا تھا تو اس پہ میں نے دو پیش ڈالی تھی، اور جب حامد جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہوا تو میں نے دو پیش کی جگہ پر دو زبر استعمال کی۔ اسی طرح محمود کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، محمود جب مفعول کے طور پہ تھا تو دو زبر کے ساتھ استعمال ہوا تھا، اور جب فاعل کے طور پہ آیا تو دو پیش کے ساتھ آیا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ میں آپ کو اس محمدن کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پھر آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن۔ پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن۔ اب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین شکلوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا۔ اب تینوں جگہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ٹھیک، اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا اس کی شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اب اس جملے کو ضرب حامد محمودن میں ایک اور انداز سے لکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا اب جو میں جملہ لکھ رہا ہوں اس کے معنی اس جملے سے مختلف ہیں یا ایک ہی ہیں۔ ضرب محمودن حامدن، ہاں یہ دونوں جملوں کے معنی ایک ہی ہیں یا مختلف ہو گئے؟ ایک ہی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے پہچان اب کرنی شروع کر دی کہ وہ دو پیش جو تھے وہ حامد کے ساتھ ہی ہیں، اگرچہ حامد کی جگہ میں نے تبدیل کر دی لیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا تھا کہ عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دو اسما ہیں، ایک حامد دوسرا محمود اور ایک فعل استعمال ہوا ہے، اور ترتیب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے ترتیب تبدیل کر کے دکھا دی، کوئی مفہوم میں فرق نہیں پڑا۔ تو اعراب
کے بارے میں جو 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ان کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اعراب اہم ترین وصف ہے. اعراب کے معنی زیر زبر پیش کے نہیں ہے، اور اعراب اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. اب جس طرح ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اس اعتبار سے ہم اعراب کے حوالے سے بھی اس کو پورا کرتے ہیں. اعراب کے اعتبار سے اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو ملے گا، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی. اسم کی 3 حالتیں ہی ہو سکتی ہیں، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی. جس طرح وسعت کے اعتبار سے 2 ہے، معرفہ نکرہ، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث، تیسری چیز نہیں ہے. عدد کے اعتبار سے واحد مثنیٰ جمع، چوتھی چیز نہیں ہے. لہٰذا اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہی ہو سکتی ہیں، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی. وہ حالتیں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں. اعراب کے اعتبار سے اسم ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. یا اس کی حالت حالت رفع ہوگی، یا اس کی حالت حالت نصب ہوگی، یا اس کی حالت حالت جر ہوگی. چوتھی حالت اس کی کوئی نہیں ہوگی. اسم کی بنیادی حالت جس حالت میں ہمیں وہ بلٹ ان فارم میں ملتا ہے وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے. پھر کسی نہ کسی وجہ سے اسم اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، حالت نصب میں جاتا ہے یا حالت جر میں جاتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے اسم اپنی حالت یعنی اعرابی حالت تبدیل کرے گا. بغیر وجہ کے اسم نہ تو آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا نہ حالت جر میں نظر آئے گا. ہاں بنیادی حالت اس کی حالت رفع ہوتی ہے. اب اتنا آپ کو اندازہ 2 ایگزامپلس پچھلی کرنے سے یقیناً ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اچھا اگر کسی جملے میں کسی اسم کو میں فاعل کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور اگر مفعول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ حالت نصب ہوتی ہے. ٹھیک. اب ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں 85% اسماء جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، 85% اسماء یہ وہ اسماء ہیں جن پہ تنوین آتی ہے. یہ وہ اسماء ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. 3 اعرابی حالتیں، 3 شکلیں، لیکن ان کی 3 جو مختلف شکلیں ہیں اس میں تبدیلی بڑی چھوٹی سی مائنر سی تبدیلی ہے، بڑی آسانی سے آپ پہچان لیتے ہیں. اس کے ایگزامپل میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. مثلا اسم حامد کو ہی لے لیتا ہوں. حامدن، حامدن، حامدن. حامدن حالت رفع، حامدن حالت نصب، حامدن حالت جر. تو اسم حامد آپ کو عربی زبان میں ان 3 حالتوں میں سے یا 3 شکلوں میں سے ایک شکل میں ملے گا، اور آپ الحمدللہ اس کو پہچان کرنی شروع کر دیں. یعنی پہلا ہمارا جو ہے ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ ہم اسماء کو قرآن مجید سے پہچانیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کی پریکٹس پہلے ہی کرواؤں گا. قرآن مجید کی ایک سورت کے کچھ اسماء میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر لکھوں گا اور آپ خود پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اسم یہاں پر حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، حالت نصب میں استعمال ہوا ہے یا حالت جر میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ جو بھی قاعدہ پڑھیں گے اس کی ساتھ ساتھ اپلیکیشن ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب ایک بات میں نے آپ کو بتا دی، آپ کا ذہن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسم کو حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ، نصب میں 2 زبر اور 1 الف ایڈ کیا گیا، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب میں محمود اسم لکھتا ہوں. محمودن